السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹوں میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. ایک تو کرکٹ کے حوالے سے پہلا سیمی فائنل جو ہے اس وقت دبئی میں کھیلا جا رہا ہے. ایز آئی ریکارڈ دس پروگرام ابھی تک جو ہے وہ تقریباً 28 اووروں کا کھیل ہو چکا ہے اور آسٹریلیا نے 4 وکٹوں کے نقصان پہ 148 رنز بنائے ہیں. ٹاس جو ہے وہ آج آسٹریلیا نے جیتا. پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلے ہی اوور میں جو ہے پہلے یا دوسرے اوور میں جو ہے وہ شامی سے جو ہے ان کا ایک کیچ بھی ڈراپ ہوا. لیکن ظاہری بات ہے اٹ ڈڈ پروو ٹو بی بٹ کاسٹلی کیونکہ ہیڈ کا وہ کیچ تھا. لیکن الٹیمیٹلی بعد میں جو ہے انہوں نے پھر ایک وکٹ بھی لے لی. خیر، یہ میچ ابھی جاری ہے. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس میچ کے حوالے سے بھی بات کریں. ایک تو عمران خان صاحب سے آج ان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے کیا کہا ہے اس کو بھی ذرا ڈسکس کریں گے. آج بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری انصار عباسی صاحب نے JUFA اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو ایک برج موجود ہے جسے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے اوپر جو ہے تفصیل سے گفتگو کی ہے. لیکن سب سے پہلے میرے خیال میں جس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے جناب دورہ نیوزی لینڈ کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے آج ٹیم کا اعلان کیا گیا ہے. ون ڈے اور T20 کھیلنے کے لیے انہوں نے جانا ہے تو اس کی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا. اس کو ذرا ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ سب سے بڑا جو شاکر آیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب بابر اعظم کو ڈراپ کر دیا گیا ہے. اب بابر کو مطلب کنگ کہا جاتا ہے. کچھ کنگ کے ساتھ جو ہے اور بھی بہت کچھ لگاتے ہیں لیکن ہم کنگ کی حد تک ہی رہیں گے. تو کنگ کو جو ہے وہ ڈراپ کر دیا گیا ہے. اب میں ذرا تھوڑا سا اگر ٹیم کا ایک موازنہ کر لیں اس کے بعد اس کو اینالائز کرتے ہیں. محمد رضوان جناب وہ کپتان ہیں، ان سے T20 کی کپتانی لے لی گئی ہے. سلمان علی آغا کو جو ہے وہ T20 کا کپتان بنا دیا گیا ہے. سلمان علی آغا جو ہیں وہ ون ڈے کے اندر وائس کپتان بھی ہو گئے. شاداب خان کے بارے میں پہلے یہ بات کی جا رہی تھی کہ شاید وہ T20 کے کپتان کے طور پہ ان کو لایا جائے گا لیکن انہیں وائس کپتان بنایا گیا. اینالائز میں بعد میں کروں گا، ابھی صرف ٹیم کو ذرا دیکھتے ہیں. عبداللہ شفیق جو ہے وہ ون ڈے اسکواڈ میں شامل ہیں. ابرار احمد اسپنر وہ شامل ہیں. عاقف جاوید کو رکھا گیا ہے. بابر اعظم ون ڈے میں ریٹین رکھے گئے ہیں. فہیم اشرف، امام الحق، خوشدل شاہ، محمد علی، محمد وسیم جونیئر، محمد عرفان خان، نسیم شاہ، سفیان موقم اور طیب طاہر، یہ ون ڈے کا اسکواڈ ہے جی. اچھا، اب اس کے اندر سائم ایوب کے بارے میں اور فخر کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے وہ جناب میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر جو ہے ابھی ان کو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا. میڈیکل کلیئرنس جو ہے ان کی ابھی نہیں آئی ہوئی. T20 اسکواڈ کو اگر آپ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا محمد رضوان کو جو ہے وہ کپتانی سے ہٹا دیا گیا. سلمان علی آغا انہیں کپتان بنایا گیا ہے. شاداب خان، عبدالصمد، ابرار احمد، حارث رؤوف، حسن نواز، جہانداد خان، خوشدل شاہ، محمد عباس افریدی، محمد علی، محمد حارث، محمد عرفان خان، عمیر بن یوسف، شاہین شاہ افریدی، سفیان مقیم اور عثمان خان، یہ T20 کا اسکواڈ جو ہے وہ بنایا گیا. اچھا، اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سلمان علی آغا ایکچولی عاقب جاوید کے ساتھ اس پریس کانفرنس کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے اینڈ ہی واز ویئرنگ اے نیو یارک کیپ. پہلی بات تو ویسے ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن میرے خیال میں آپ کو جو ہے اگر آپ کیپٹن بنے ہیں تو نیو یارک کی کیپ پہننے کے بجائے اٹ وڈ بی بیٹر کہ آپ پاکستان کی کیپ پہنیں. PCB کی یا پاکستان ٹیم کی جو کیپ ہے آپ کو وہ پہننی چاہیے بیکاز یو آر ریپرزینٹنگ پاکستان. سو آئی تھنک یہ ایک چھوٹی سی غلطی ہے لیکن کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. PCB شوڈ نوٹس دس. اس کو نیکسٹ ٹائم ان کو سمجھائیے کہ جب آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پلیز ویئر دا پاکستانی یونیفارم، ڈو ناٹ ویئر نیو یارک کیپ. ایک بات. دوسری بات یہ، سلمان کا جو ہے وہ میں خود فین ہوں. آئی ریئلی لائک ہز کرکٹ. میں نے اس کو ریسنٹلی کھیلتے ہوئے جو دیکھا ہے، بالنگ ہو بیٹنگ ہو، ایک آل راؤنڈر ہے، اچھا کرکٹر ہے. برین، ہی ہیز گاٹ اے گڈ سینس. فیلڈنگ اس کی اچھی ہے، نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. ساؤتھ افریقہ کے خلاف جب اس کی پرفارمنس ہوئی تھی اور اس نے اور محمد رضوان نے مل کے چیز کیا تھا 350 جب وہ چیز کیا تھا تو ان دونوں کی پارٹنرشپ کی وجہ سے پاکستان نے چیز کیا تھا. سلمان علی آغا جو ہے وہ ہوا یہی ہے کہ آپ نے ان کو T20 کا کپتان بنا دیا ہے. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کی پیتھیٹک پرفارمنس رہی. ٹھیک ہے، بہت بری پرفارمنس رہی پاکستان کی. اور جہاں پہ تنقید ہو رہی تھی وہاں پہ محمد رضوان کے اوپر بھی تنقید ہوئی، بابر کے اوپر بھی تنقید ہوئی، سب کے اوپر ہوئی. محمد رضوان کو کپتانی ہٹائی گئی T20 کی. پرفارمنس خراب ہوئی ہے ون ڈے کی، کپتانی ہٹا دی گئی T20 کی. اور T20 سے جو ہے وہ بابر بھی جو ہے اب غائب ہو گئے ہیں. بابر اعظم بھی غائب ہو گئے ہیں. اور وہ میرے خیال میں بابر کو اور رضوان کو وہاں سے T20 سے ہٹانے کا مقصد یہ، مطلب آپ نے صرف ان سے کپتانی نہیں لی، آپ نے ان کو ڈراپ ہی کر دیا. محمد رضوان کو سیدھا آپ نے T20 سے آپ نے ڈراپ ہی کر دیا کہ جناب تجھے ہم نے ٹیم میں ہی نہیں رکھنا. اور ون ڈے کے اندر جو ہے آپ نے ان کو ریٹین کیا ہے. چلیں ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں اس طرح ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. عاقب جاوید صاحب نے خود یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ پچھلے 1.5-2 سال کے اندر جو ہے وہ 16 کوچز چینج ہو چکے ہیں، 26 سلیکٹر چینج ہو چکے ہیں. تو کہیں پہ بھی اگر اس طرح ہوتا اس طرح نہیں ہوتا. آئی ایگری ود یو. لیکن عاقب جاوید صاحب آپ خود کیا کر رہے ہیں؟
میرا تو سوال یہ ہے اگر اتنی چینجز ہو رہی ہیں تو آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ مطلب میں کیا ایکچولی ایک جرنلسٹ نے ان سے سوال کیا کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد رضوان اور بابر کا چیپٹر جو ہے وہ اب کلوز ہو گیا؟ انہوں نے کہا دیکھیں ہم جو ہے وہ بھی آگے دیکھ رہے ہیں, کوئی چیز حتمی طور پہ نہیں کہی جا سکتی. سو بیسکلی اگر کوئی چیز حتمی طور پہ نہیں کی جا سکتی تو بیسکلی آپ یہ پورا اسکواڈ جو ہے وہ ایک ایکسپیریمنٹ کی بنیاد کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ان 2 سینئرز کو ٹیم سے نکال دیا اور اب آپ ایک ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں نیوزی لینڈ کے اندر کیا ہوتا ہے. ذہن میں رکھیے یہ وہی نیوزی لینڈ ہے جس سے آپ ابھی ٹرائی سیریز میں میچ ہارے اور چیمپئنز ٹرافی کا پہلا میچ بھی ہارے ہیں. اس ٹیم کے اگینسٹ آپ ایک ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ اس ٹیم کے اگینسٹ ہی ایکسپیریمنٹ کرنے چاہیے. آئی ہوپ آپ کا ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے. میں پہلے ہی آپ کو یہ بات بتا دوں, آئی وش یو دا بیسٹ آف لک کہ آپ کا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو جائے. لیکن اتنا بڑا ایکسپیریمنٹ, میں وہی بات کہتا ہوں نا کہ یہ پاکستان کے اندر ہی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ کوئی شکست ہو جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, وہ جسے کہتے ہیں نا ا بل ان ا چائنا شاپ, کہ ہم نے ایک گینڈا یا بھینسا جو ہے نا وہ ہم برتنوں کی دکان میں کھول دیتے ہیں کہ جا کے تہس نہس کر کے رکھ دے, اڑا کے رکھ دے سارا کچھ. ٹھیک ہے, پرفارمنس اوڈیا کے اندر خراب ہے. رضوان کو جہاں پہ سزا ملنی چاہیے تھی وہ فارمیٹ جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی اس کے پاس, آپ نے سزا دے دی T20 کے اندر اسے. اگر اچھا دوسری بات یہ کہ جس طرح عاقب صاحب یہ فرما رہے تھے کہ کچھ حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا, بالکل صحیح بات ہے وہ, اور اس کی زندہ مثال بابر اعظم ہے. بابر کپتانی کر رہا تھا, ہم بڑے تنگ آ گئے, بس بہت ہو گیا, ہم سے باپسی جو ہے وہ مزید سنبھالا نہیں جاتا, اسی تنگ آ گئے ہوں تو کرو, ہم کنگ سے تنگ آ گئے, کنگ نو ہٹاؤ تو پرنس نو لے کے آؤ. اچھا جی وہ اس کو ہٹا کے شاہین شاہ افریدی کو لے آئے. شاہین شاہ افریدی بس نہیں شاہین شاہ افریدی بھی نہیں, ہٹاؤ جی اس کو رضوان کو لے آؤ. اچھا جی نہیں رضوان بھی نہیں, اب آپ جو ہے وہ اس کو سلمان کو اب لے آئے. تو میرے بھائی عاقب جاوید صاحب آپ بھی تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ایک بات, دوسری بات یہ کہ چیمپئنز ٹرافی میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تنقید تو سلیکٹرز پہ ہو رہی تھی. تنقید تو یہ کی جا رہی تھی کہ کس قسم کی سلیکشن کی ہے, کہ آپ ہوم گراؤنڈ کنڈیشنز کے اندر جب کھیل رہے ہیں آپ کو اسپنر کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے, تو آپ نے ایک اسپنر شامل کیا ہوا تھا. اور اب آپ نیوزی لینڈ کے اندر جو ہے وہ 3 اسپنرز لے کے جا رہے ہیں, جہاں پہ ایکچولی سیمنگ کنڈیشن آپ کو ملے گی, جہاں پہ بال جو ہے وہ آپ کو سوئنگ ہوتا ہوا کافی دکھتا ہے, آپ کو لش گرین آؤٹ فیلڈز وہاں پہ ملتے, وہ پچ کے اوپر بھی آپ کو اچھی خاصی گھاس ملتی ہے, وہاں پہ آپ اسپنر زیادہ لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے اوکے, میں دوبارہ میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ میں پھر بھی سلیکٹرز کو جو ہے نا وہ میں یہ موقع دینے کے لیے تیار ہوں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جنی ساڑی آبادی ہے نا انہیں ساڑھے سلیکٹر نے 24 کروڑ اگر آبادی ہے نا تو ساڑھے کو 24 کروڑ سلیکٹر نے, سب کے سب 11 کی 11 ایک اپنی ٹیم جو ہے وہ بنا دیتے ہیں. لیکن مجھے جہاں پہ لوپ ہولز نظر آ رہے ہیں اس سلیکشن کے اندر, مجھے اس پہ اعتراض ہے کہ کیا آپ اس سلیکشن کو جسٹیفائی کر سکیں گے؟ آپ کے خیال میں یہ جسٹیفائی ہوتا ہے؟ دوسرا مطلب یہ شاہین شاہ افریدی کو جو ہے وہ ادھر سے ون ڈے اسکواڈ سے ہٹا کے T20 کے اندر جو ہے وہ آپ لے کے جا رہے ہیں. شاہین شاہ افریدی کے بارے میں ایک جو مطلب میں نے ریسنٹلی ان کے بارے میں ایک بات چیت سنی, وہ یہ ہے کہ اٹس بیکم ٹو پریڈکٹیبل. ان کو پریڈکٹ کرنا بہت آسان ہوتا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے کیا ان کی وہ افادیت اب بچی ہے یا یہ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اب آخری دموں پہ اوپر ہے. ایک بات. دوسری بات یہ, ابھی عاقب صاحب نے فرمایا کہ جی 8 مہینے ہمارے پاس آگے ہیں, ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے, ایشیا کپ بھی آ رہا ہے, ابھی آپ کا PSL آ رہا ہے, تو اس لیے ہم ابھی سے جو ہے وہ ایک اپنی ینگ ٹیم جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں, ایکسپیریمنٹ بھی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. ایکسپیریمنٹ تو بہت زیادہ جلدی نہیں شروع کرتا کیونکہ ابھی تو آپ کا PSL ہونا ہے. اب جب PSL کے اندر جب مختلف اگر آپ کو سٹارز مل گئے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے, ان کی جگہ کس طرح بنائیں گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ, سائم ایوب ابھی نہیں ہے. سائم ایوب تو ڈراپ ہوتا ہی نہیں ہے نا. سائم ایوب جس دن فٹ ہوا اس دن واپس ہے. آپ مجھے بتائیے ہے واپس کہ نہیں ہے؟ مطلب میرا خیال میں جڑے 24-25 کروڑ میں سلیکٹر کہہ رہا تھا نا, 24-25 کروڑ میں سے کوئی ایک نہیں کہہ سکتا کہ سائم ایوب کی جگہ نہیں. سائم کی جگہ T20 میں بھی بنتی ہے, سائم کی جگہ ون ڈے میں بھی بنتی ہے, آپ اسے ڈراپ بھی نہیں کر سکتے اس لڑکے کو. تو اوپننگ سلاٹ تو آپ کا ہو گیا وہاں پہ, وہ طے ہو گیا. سو اس لیے یہ کہہ دینا کہ جناب اس اسکواڈ کو نظر رکھتے ہوئے ہم اگلے 8 مہینے کور کریں گے, T20 ورلڈ کپ تک یا ہم لوگ ایشیا کپ تک جو ہے وہ اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم یہ بنائیں گے, یہ نہیں کیا جا سکتا. میرا خیال میں آپ کو ابھی ایکسپیریمنٹس نہیں کرنے چاہیے تھے. آپ کو PSL کا ویٹ کرنا چاہیے تھا. PSL کے اندر آپ کو جو لڑکے شائننگ سٹارز ملتے, آپ کو پتہ لگتا ہاں یار یہ لڑکے ہیں اٹھانے والے, ان کو آپ پک کرتے. آپ اگلے کی کنڈیشنز میں جا رہے ہیں, ان کے ہوم گراؤنڈ کے اندر جا رہے ہیں, وہاں پہ جا کے آپ نے فیس کرنا ہے. اور تگڑی ٹیم ہے نیوزی لینڈ, ایک تگڑی ٹیم ہے, چیمپئنز ٹرافی کا سیمی فائنل کھیل رہی ہے وہ, ٹھیک ہے. اس کے سامنے آپ نے سارے ینگسٹرز کھڑے کر دیے, بڑا بڑا رسک ہے یہ. آئی ہوپ
عاقب جاوید صاحب کا یہ جو جوا، پتہ نہیں، ایک تو کرکٹ کے ساتھ جوئے کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، لیکن جو بھی چیلنج ہے یہ پورا ہو جائے، میں یہی کہہ سکتا ہوں. تو یہ جناب اسکواڈ جو ہے وہ اس طرح اناؤنس کیا گیا ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. اچھا جی، اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ وہ اور ان کی دیگر بہنیں جو ہیں وہ آج عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گئی ہوئی تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ میڈیا سے جو ہے گفتگو بھی کی. انہوں نے کہا کہ جی آج عمران خان سے ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے. عمران خان کے کیسز کی سماعت ملتوی ہوئی ہے. آج ہماری بشرا بی بی اور عمران خان دونوں سے ملاقات ہوئی ہے. عمران خان بالکل صحت مند اور خوش لگ رہے تھے. بانی کے کان میں کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ کوئی اور بیماری ہے. تو انہوں نے کہا جی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں. تو میں حیران ہوں، اور ڈاکٹرز کیا کرنے گئے تھے کل؟ یہ جو پمس کے ڈاکٹرز گئے ہوئے تھے، 4 ڈاکٹرز، کیا کرنے گئے ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا جی ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر افواہیں پھیلاتے ہیں. اچھا جی، ان ٹاؤٹوں سے کوئی پوچھے ان کے سورسز کیا ہیں. سوشل میڈیا پر اب افواہیں چل رہی ہیں کہ عمران خان کے دماغ میں اب کوئی انفیکشن ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ٹاؤٹ کون ہے. ٹھیک ہے، ایک مہر شرافت ہے جنہوں نے سب سے پہلے یہ خبر پھیلائی تھی کہ جناب ان کو بہت بری کنڈیشنز کے اندر رکھا گیا ہے اور جناب ان کا برا ہی حال ہو گیا، ان کو پانی بھی صحیح طرح مل رہا ہے اور یہ ساری چیزیں. تو یہ آپ کے ٹکٹ ہولڈر ہیں. اور ایک ہے قاسم سوری کا ٹویٹر اکاؤنٹ. میں قاسم سوری کا ٹویٹر اکاؤنٹ کہہ رہا ہوں، قاسم سوری نہیں کہہ رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا. ڈیکوڈ اب آپ خود کیجئے میں کیوں کہہ رہا ہوں. تو ایک وہاں سے عمران خان صاحب کے بارے میں جو ہے نا اس طرح کی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں. تو علیمہ خان صاحبہ کو اپنے پاکستان تحریک انصاف کا گھر چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ کون کون سے ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اور اگر کوئی ایسے ٹاؤٹ ہیں تو سلمان اکرم راجہ صاحب کو کال کریں، ان سے کہیں جی باہر نکالیں ان کو پارٹیوں سے، کیونکہ یہاں سے چیزیں جنریٹ ہوتی ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں جی ساڈے سورسز ہے. ویسے یہ جو آپ کا قاسم سوری ہے اس کا سورس جو ہے وہ تو شہباز گل ہے، کیونکہ وہی ان کے ساتھ گھومتے پھرتے رہتے ہیں ہر جگہ. تو وہ ہو سکتا ہے وہی وہاں سے خبریں لیتے ہوں یا ان کو فیڈ کیا جاتا ہو، مجھے نہیں پتا. تو آپ ادھر چیک کریں کہ وہاں پہ کون ہے یہاں پہ. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ذاتی معالج کو ان سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی. عمران خان کو بچوں سے بھی بات نہیں ان کی کرائی جا رہی. سلمان اکرم راجہ کو آج یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ عمران خان کی ذاتی پٹیشنز کو دیکھیں گے. القادر کیس کا فیصلہ بھی زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے میں ہو سکتا ہے. کوئی ڈوگر ہے جس کو خاص بلایا گیا ہے تاکہ القادر کی اپیل نہ لگے. یہ بیسکلی لاہور ہائی کورٹ سے جو ابھی جج صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ شفٹ ہوئے ہیں نا، یہ ان کی بات کر رہی ہیں. یہ سب کچھ عمران خان کو دباؤ میں لانے کے لیے کیا جا رہا ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ جو مرضی کر لیں ڈیل نہیں کروں گا. عمران خان کو ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام تبدیل کرنے کی بات پسند نہیں آئی ہے. انہوں نے کہا کہ ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام واپس رکھا جائے. چلو ایوی ویٹو ہو گیا. تو بیسکلی میرے خیال میں وہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی جو کوشش ہوئی تھی نا کے پی کابینہ کی جانب سے، یہ بیسکلی وہاں سے کام سٹارٹ ہوا تھا. اور وہاں سے اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب نے اس کی جو ہے اجازت بھی دے دی تھی. تو پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر کہا تھا کہ عمران خان صاحب یہ بات کو پسند نہیں کریں گے. ایون دو میری رائے یہ ہے کہ مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. میرا خیال میں عمران خان صاحب جو ہیں ہی از اے گڈ ایکسیلنٹ کرکٹر اور مطلب پاکستان کا ایک سٹار ہے کرکٹ کے حوالے سے. تو مجھے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کہ کرکٹ اسٹیڈیم جو ہے ان کے نام ہو. آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ. لیکن ٹھیک ہے، خان صاحب کو اگر نہیں پسند، میرے خیال میں وہ اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں کہ یار چیزیں جو ہے نا وہ سابق وزیر اعظم وزراء اعظم کے نام جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ویسے شریف فیملی میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے. وہ ہاسپٹل وغیرہ وہ بنوا لیتے ہیں، وہ اپنے نام سے وہ لگا لیتے ہیں، کوئی ان کو کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ جناب وہاں پہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے جو ہے ایک دعویٰ کیا ہے. انہوں نے کہا جی عمران خان اور بشرا بی بی کو سحر و افطار میں کچھ نہیں دیا جا رہا. اپنے بیان میں ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف نے کہا کہ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی ہے. رمضان المبارک میں اذیت دی جا رہی ہے. انہوں نے کہا اطلاعات ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو سحری و افطار میں کچھ فراہم نہیں کیا جا رہا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ دونوں کو مجبوراً نہار منہ روزہ رکھنا پڑ رہا ہے، انہیں عبادات سے بھی روکا جا رہا ہے. تو دوسری جانب عظمہ بخاری صاحبہ جو پنجاب حکومت کی ترجمان ہیں، انہوں نے رد عمل دیا ہے بیرسٹر سیف کی اس بات پہ. انہوں نے کہا عمران خان اور سابق خاتون اول بشرا بیوی کو جیل میں کھانا نہ دینے کا بیان من گھڑت اور بے بنیاد ہے. دونوں میاں بیوی کو معمول کے مطابق کھانے پینے کے لوازمات مہیا کیے جا رہے ہیں. جو شخص دوپہر 12 بجے اٹھتا ہو وہ روزہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ عمران خان کو ہفتے میں 3 دن گوشت، سبزیاں، دالیں، چقندر کا جوس مل رہا ہے. عمران خان کو کافی، بوائلڈ ایگ اور خشک میوہ جات کھانے کو ملتے ہیں. بشرا بیوی کا کھانے کو جو دل چاہتا ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے. پشاور میں بیٹھے ایک شخص کو خواب آیا ہے ان کے آقا کو جیل میں کھانا نہیں مل رہا. 2 روز قبل ان کی جماعت کے ترجمان نے بھی عمران خان کی بیماری سے متعلق جھوٹ بولا تھا. تو علیمہ خان صاحبہ تو خود کہہ رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جناب جو عمران خان کے بارے میں جھوٹ پلاتا ہے وہ ٹاؤٹ ہے. تو اب میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اپنی پارٹی میں ڈھونڈیں کہ کون ٹاؤٹ ہے، کون اس طرح کی جھوٹ بولتا ہے جو عمران خان صاحب کے بارے میں غلط خبریں جو ہے وہ پھیلاتا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے جی، وہ ہے کہ کل ARY کے اوپر 2 مختلف پروگرامز کے اندر جو ہے وہ معذرت کی گئی ہے.
ایک تو کاشف عباسی صاحب کا پروگرام ہے آف دا ریکارڈ، اور وہاں پہ اینکر پرسن اشفاق ستی صاحب ہیں. وہ میں اور اشفاق ستی ایک زمانے میں اکٹھے کام کر چکے ہیں. تو وہ آج کل کاشف عباسی صاحب کی غیر موجودگی کے اندر جو ہے وہ یہ پروگرام کنڈکٹ کر رہے تھے. تو کل انہوں نے پروگرام کے آخر میں جا کے جو ہے انہوں نے ایک معذرت کی، اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ پروگرام 21 جنوری، انہوں نے کہا کہ پروگرام کے آخر میں ایک وضاحت کہ گزشتہ پروگرام 21 جنوری کو نشر ہوا، جس میں میزبان نے پروگرام کے ابتدا میں ذاتی حیثیت سے رائے پیش کی جس کا ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے باوجود اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو ادارہ اس پر معذرت خواہ ہے. ایک انہوں نے یہ معافی مانگی. اس کے بعد اینکر پرسن محمد مالک صاحب، ان کا 10 بجے شو ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے بھی ایک معافی مانگی. تو 2 پروگراموں میں 2 معافیاں جو ہیں وہ چلی ہیں. اچھا، اس میں انہوں نے کہا پروگرام کے آخر پر ادارے کی جانب سے ایک وضاحت دینا چاہ رہا ہوں. یہاں پہ ایک بڑا ڈفرینس ہے. انہوں نے کہا ادارے کی جانب سے، انہوں نے اپنا نہیں کہا، انہوں نے کہا ادارے کی جانب سے ایک معذرت کرنا چاہ رہا ہوں. 29 جنوری اور 10 فروری کو ہمارے 2 شوز ہوئے تھے جس میں مہمان حمداللہ صاحب اور سینیٹر حامد خان صاحب تھے. انہوں نے کافی سخت باتیں کی تھیں عدلیہ کے حوالے سے. اگرچہ مہمانوں کی رائے ان کی اپنی ہوتی ہے، ادارے کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. بطور صحافی یہ ادارے کا فرض ہے، اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے ادارہ افسوس کا اظہار کرتا ہے، لیکن ادارے اور مہمان کی رائے کا آپس میں متفق ہونا ضروری نہیں ہے. تو یہ 2 معذرتیں کی گئی ہیں. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ کسی نے وہاں پہ لکھا ہوا کہ جی کاشف عباسی نے معافی مانگی ہے. کاشف عباسی نے معافی نہیں مانگی ہے، ARY نے معافی مانگی ہے. اس دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے، ARY نے آن بہاف آف واٹ ایور ہیز ہیپنڈ اس کے اوپر انہوں نے، ادارے نے معافی مانگی ہے اور پروگرام میں مانگی ہے. جبکہ ایکچولی یہ سب کچھ جو ہے نا نیوز بلیٹن میں بھی ہو سکتا تھا. یہ جو پروگرام کے آخر میں معافی مانگی گئی ہے، یہ تو سارا کچھ آپ اپنے 9 بجے کے بلیٹن میں بھی کر سکتے تھے. پروگرام میں کروانے کی کیا. اور مجھے سب سے زیادہ جو رحم آ رہا تھا نا وہ اشفاق ستی پہ آ رہا تھا. اور وہ بیچارے نے بلیدہ بکرا بناتا ہے انہوں، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ اس نے نہ پروگرام کنڈکٹ کیا ہے، وہ تو بیچارہ ویسے ہی جتنی دیر تک کاشف عباسی صاحب کی واپسی نہیں ہوتی وہ تب تک وہ بیچارہ پروگرام کنڈکٹ کر رہا ہے. تو دوسری بات یہ کہ 21 تاریخ کو 21 جنوری کا یہ پروگرام تھا، تو اس کی جو معذرت ہے وہ 3 مارچ کو کیوں ہو رہی ہے؟ مطلب اتنی لیٹ کیوں ہو رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ. سو آئی تھنک میرے خیال میں مجھے جو یہ دونوں جو بھی معافیاں ہوئی ہیں اس سے جو مجھے ایک افیکٹ آ رہا ہے، جو مجھے تاثر مل رہا ہے، ARY بیسکلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اینڈ دیٹ از دا ریزن. لیکن دیر از این آئرنی ان آل دس. ایک بڑی انٹرسٹنگ آئرنی ہے. وہ یہ ہے کہ اسی ARY نے ایک وقت میں آسمہ شرازی صاحبہ سے معافی مانگی تھی. آسمہ شرازی صاحبہ کے اوپر انہوں نے بہتان لگائے تھے، بڑے عجیب عجیب الزامات لگائے تھے. تو ان کے اگینسٹ جو ہے وہ کیس ہوا تھا، اور اس کیس میں جو ہے ان کو کورٹ کی جانب سے آرڈر ہوا تھا کہ آپ معافی مانگیں. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ صرف آسمہ شرازی صاحبہ کے ساتھ ہوا ہے، انہوں نے اور بھی کیسز ہارے ہوئے ہیں، UK کے اندر بھی کیسز ہارے ہوئے ہیں. انہوں نے اس سلسلے میں بھی معافیاں مانگنی پڑی ہیں. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ اب یہ صورتحال ہے کہ آپ کو جو ہے وہ معافی مانگنی پڑی ہے. اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھا پریسیڈنٹ نہیں ہے. میں یہ مت سمجھے کہ اس میں کوئی بہت بھنگڑے ڈالنے والی بات ہے، خوشی کی بات ہے. لیکن کاشف عباسی صاحب جو ہے وہ جیسے بھی پروگرام کنڈکٹ کر رہے تھے، ان کی رائے سے ادارے کا متفق نہ ہونا یہ ایک گیون فیکٹ ہے. اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہوتی. ظاہری بات ہے کوئی بھی اینکر پرسن جب اپنا پروگرام کرتا ہے یہ اسی کی رائے ہوتی ہے، ARY کی رائے تھوڑی ہوتی ہے. لیکن ایک دن میں 2 مختلف پروگرامز کے اندر جو ہے وہ جا کے معذرت کرنی پڑی ہے ARY کو. دس از واٹ ہیپنڈ. اس کے علاوہ جناب انصار عباسی صاحب نے آج ایک کالم لکھا، جنگ میں خبر شیئر کی ہے، ذرا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا تحریک انصاف موجودہ سیاسی نظام کو چیلنج کرنے کے لیے ایک اپوزیشن اتحاد کے قیام کے لیے سرگرم نظر آ رہی ہے، لیکن JUFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف پارٹی کی جانب سے ماضی میں کی گئی بدزبانی ہی اس میں بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے. JUFA کے باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ سیاسی اشتراک کے قیام کی امید میں PTI کے جن رہنماؤں نے JUFA والوں سے رابطہ کیا ہے، انہیں ماضی میں PTI والوں کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کے خلاف جاری کیے گئے ماضی کے ریمارکس کے حوالے سے تحفظات بتا دیے گئے ہیں. ذرائع کے مطابق اگرچہ JUFA والے عوامی سطح پر معافی کا مطالبہ نہیں کر رہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ PTI والے پارٹی کے تحفظات دور کرنے کے لیے کچھ ٹھوس اقدامات کریں، کیونکہ پارٹی والے ماضی میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف کیے گئے زبانی حملوں سے سخت ناراض ہیں. بات چیت جاری ہے، لیکن اس کے باوجود PTI نے اب تک JUFA والوں کے تحفظات کا جواب نہیں دیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ JUFA نے اپوزیشن اتحاد کی قیادت پر اصرار نہیں کیا، بلکہ اپنے تحفظات سے PTI کو آگاہ کیا ہے. ان سے تحفظات کا جواب دینے کے لیے کہا گیا، تاہم کوئی جواب فی الحال نہیں دیا گیا. میرا خیال میں عمران خان صاحب کو ایک کام کرنا چاہیے. میں تجویز دے رہا ہوں، صرف تجویز دے رہا ہوں. علی امین گنڈا پور کی سربراہی میں ایک معافی کمیٹی بنائی جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر پھر دیگر رہنماؤں کو جو ہے وہ شامل کیا جائے، اور وہ پوری کمیٹی اکٹھی جائے مولانا فضل الرحمان کے پاس اور ان سے کہے کہ جی وی آر ویری ویری سوری.
وی آر ویری سوری 10 دفعہ لکھیں وی آر سوری وی آر سوری وی آر سوری, اس طرح کر کے نا وہ کاغذ پہ بچوں کو جس طرح سزا نہیں ملتی تھی, چلو بیٹا لکھو ادھر بیٹھ کے 10 دفعہ لکھو, تو وہ کر کے تو پھر جا کے مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ صلح کی جائے. لیکن بڑی مطلب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسی لیے کہتے تھے اس وقت کہ اتنی نفرت مت پھیلائیں, اتنا مت آگے چلے جایا کریں کہ بعد میں جو ہے نا وہ آپ کو لپیٹا نہ جائے, آپ سے سنبھالا نہ جائے. آج دیکھ لینا کدھر آ گئی کہانی. لیکن یہی مسئلہ ہے, این او وی اے چور او ڈاکو او لٹیرا, یہ اس کی ایسی کی تیسی, ان کے لونڈے لپاڑے بھی وہی حرکتیں کرتے ہیں. آج انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لونڈے لپاڑوں کو بھی نہیں سمجھ آ رہی ان کی کریے. اے تو وہی مولانا جس کے اوپر ہم نے 36 ویلاگ کیے ہیں. آج ہمیں بیٹھ کے کہنا پڑتا ہاں کیا تدبیر والے مولانا صاحب ہیں, کیا گہری سوچ ہے ان کی, کیونکہ آج انہی کے ساتھ پلیٹ فارم شیئر کرنا پڑ رہا ہے. مجھے ان کے اوپر رشک آ رہا تھا ابھی پچھلے دنوں, وہ ایک کانفرنس کی تھی, اسی میں جے یو ایف اے بھی بیٹھی ہوئی تھی, اسی میں وہ یوٹیوبر بھی بیٹھ کے جو ہے نا بتا رہے تھے کہ اپوزیشن کی تحریک جو ہے بڑی زبردست ہے, اور انہی مولانا صاحب کی جماعت جو ہے وہ اس میں شامل تھی. تو کامران مرتضیٰ صاحب جے یو ایف اے کی نمائندگی وہاں پہ کر رہے تھے. تو ہوتا ہے, اسی لیے کہتے ہیں اتنی نفرتوں میں آگے مت جایا کریں, اتنا آگے مت جایا کریں کہ آپ بیٹھنے کے روادار بھی نہ ہو سکیں. یہ پوزیشن کرنی پڑ جائے کہ اگلے کہیں کہ پہلے معافی مانگ, جیڑی تو زبان استعمال کی تھی نا اسے معافی مانگ, نہیں ہونا چاہیے ایسا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.